کسی بھی ملک کی فضائیہ کے لیے یہ کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن آپ کے اوپر الزام لگا رہا ہو کہ ہم نے آپ کا F-16 گرایا ہے اور آپ کو یہ بتانا ہو کہ ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکچولی جمیل یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے ویریس ایسپیکٹ سے. اس کو دیکھا جائے مورلی، پولیٹیکلی، ملیٹریلی اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں. پہلے تو بائی نو ہم سب کو پتہ ہے کہ ایکچوئل کیا ہوا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو دس کہ ایویڈنس کیا ہے. ایویڈنس ہر طرح کا موجود ہے جو کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ کوئی ہمارا F-16 ماشاء اللہ وہاں لوز نہیں ہوا. ٹھیک ہے، ایویڈنس کیسے دیکھنا ہوتا ہے، اس کو ہسٹورین کیسے دیکھیں گے، یہ ایک بڑا کویشچن آتا ہے. ہسٹورین کیسے دیکھیں گے کہ کیا گراؤنڈ پہ کوئی ریکیج ملا کسی کو؟ نمبر نہیں تھا. دوسرا، اس کے بعد جو وہ کلیم کر رہے ہیں کہ فلانے جہاز نے یہ گرایا ہے، ابھی نندن نے گرایا ہے، تو ابھی نندن کا جہاز جب گرا تھا اس کے اوپر کوئی میزائل کم تھا؟ اس کے جو MiG-21 ایئرکرافٹ کے چاروں لگے ہوئے تھے، وہ اس کی پرانی جنریشن میں 2 میزائل ہوتے تھے. اب یہ BIS ہے جو بائسن اپ گریڈڈ ہے، اس کے اوپر 4 میزائل ہوتے ہیں. چاروں کے چاروں میزائل ہمارے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے، دس از ون ایویڈنس. اس کے بعد جو سب سے بڑا ایویڈنس ہوتا ہے کہ بھئی آپ اس زمانے میں آپ اپنے جہاز کا لاس نہیں چھپا سکتے. بیکاز دی ایئرکرافٹ ہیز ٹو لینڈ بیک. There are men, there are officers, the entire base looks at satellites, وہ ساری چیزیں US بیٹھا ہے. ٹھیک ہے. اور جو انڈیپینڈنٹ ہسٹورینس ہیں، بلکہ انڈیپینڈنٹ جو ہمارے کو زیادہ فیور میں نہیں بولتے، انہوں نے بھی ویریفائی کیا ہوا ہے کہ بھی پاکستان کا کوئی F-16 لاس نہیں ہوا تھا. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ جب US نے ڈکلیئر کر دیا کہ we've counted the نمبرز موجود ہیں. سو آل دیز تھنگ، یہ سارے کے سارے فیکٹرز جو ہیں نا ایک ہی طرف جاتے ہیں کہ یہ انہوں نے ایک غلط کلیم کیا. اب وہ اوارڈ دیتے ہیں اس کو، جو بھی کرتے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے ان کا معاملہ. لیکن میں تو اس چیز کو دیکھنا چاہوں گا کہ ایک فائٹر پائلٹ نے غلط کلیم کیا ہے، اور یہ ایک مورلی، ملیٹریلی یہ بہت سیریس اوفینس ہے. اچھا ایئر مارشل صاحب، یہ فائٹر پائلٹ کا کلیم سے زیادہ تو ان کی گورنمنٹ کا کلیم لگتا ہے، ان کی ایئر فورس کا کلیم لگتا ہے. فائٹر پائلٹ کی تو باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ وہ کس پوزیشن میں ہے اور اندر سے کتنا خفت چھپانے کی کوشش کر رہا ہے. جمیل صاحب، ایکچولی میں ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، پولیٹیکلی ان کو کمپیل کیا ہوگا کہ آپ کلیم کریں. لیکن یہ جو پروسیس ہے نا اوارڈ کا، یہ اتنا سمپل نہیں ہے. انڈیویجول ہیز ٹو کلیم کہ جی میں نے یہ شوٹ کیا. پھر اس کو ویریفائی کیا جاتا ہے تھرو ویریس مینز. اس کی فلم دیکھی جاتی ہے، اس کے ویپن کی دیکھی جاتی ہے، اس ساری ایئر ڈیفنس گراؤنڈ انوائرمنٹ جو ریڈارز ہوتے ہیں ان کی ریکارڈنگ ہوتی ہے. وہ ساری موجود ہوتی. وہ میپنگ کے بعد کسی نے اس کو سرٹیفائی کرنا ہوتا ہے لکھ کے کہ ہاں جی یہ بہت بریوری کا ایکٹ تھا، اس نے یہ کیا. دیٹ مینز اس کے سپروائزر جو سینئر ایئر فورس کے آفیسرز ہیں انہوں نے لکھا ہے، انکلوڈنگ دی ایئر چیف، انہوں نے لکھا ہوگا کہ ہاں جی ہم نے ابھینندن نے ایک جہاز گرایا ہے. اب یہ سارے کا سارا ایئر فورسز جو ہوتی ہیں، بلکہ آل ملٹری انسٹرومنٹ جو ہیں، جو کس چیز پہ کھڑی ہوتی ہیں؟ مورالٹی، انٹیگریٹی اینڈ آنیسٹی. کوئی فائٹر پائلٹ اور فار دیٹ میٹر کوئی آفیسر ورتھ اٹس نیم اگر وہ غلط کلیم کر رہا ہے تو وہ اس کی اپنی انٹیگریٹی سب سے پہلے انڈر کویسچن آ رہی ہے. پوری ایئر فورس کی، اس کے بعد پوری ایئر فورس کی آ رہی ہے. تو یہ انٹیگریٹی کا ایشو ہے پہلے سب سے پہلے. اور یہ ہسٹورین اس کو ڈاکومنٹ کریں گے تو یہ ساری اوور ان کو فیس کرنا پڑے گا. رائٹ. اچھا، ہسٹورینس تو کریں گے، ظاہر ہے کہ وہ وقت اس چیز کو ثابت کرتا ہوتا ہے، اور وہ دوسری طرف سے وقت کے حساب سے ہی جھوٹ بولا جاتا رہے گا جب تک وہ بول سکتے ہیں. بٹ تھنگ از کہ کیا انٹرنیشنلی کوئی ایسے فورمز بھی ہیں جس کے اوپر اس کو ڈسکریڈٹ کیا جائے کہ آپ لوگوں نے جھوٹ کے اوپر اپنا تیسرا بڑا ملٹری سول ایوارڈ جو ہے نا وہ دے دیا ایک ایسے بندے کو جو جھوٹ بول رہا ہے؟ ایکچولی ایک فارمل انسٹیٹیوشن تو آئی ایم ناٹ اویئر کہ ملٹری کا انسٹیٹیوشن ہے جس میں ہم جا کے اپنا مقدمہ لڑ سکیں، ایسا تو کوئی ایشو نہیں. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ ہو سکتا ہے. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول جس طرح گورنمنٹ نے ہماری نے اوبیسلی آپ دیکھا ہوگا فارن افیئر نے اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے اور کوئی فورم پہ یہ بات ہوتی رہے گی. لیکن بیسیکلی یہ جو ایئر فورس ہے اس کے لیے جو پروفیشنل لاس ہے یہ ایکچولی کہ کلیم تو آپ نے کر لیا، آپ ساری عمر اس کو ڈیفینڈ کرتے رہیں گے. ایک جھوٹ کو چھپانے کئی جھوٹ بولیں گے. اپنے پارٹنر جو ہیں وہ بھی ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. سو یہ ساری عمر ایک جھوٹ کو تو یہ ان کی ویلیو بن جائے گی. سو ورسز
an air force جو کہ ہماری جو ماشاء اللہ ریز ہوئی ہے آن ویلیوز ان ٹرمز آف انٹیگریٹی اینڈ آنیسٹی. یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے فار اے فائٹر. He has to, if he has to face, he has to face it honestly. I think مجھے نہیں پتا اس کے اوپر کتنا پریشر ہوگا, but I think any fighter pilot of the rank of group captain worth his name should have refused. should have لیکن اس نے نہیں کیا. یہ بہت بڑا ڈیمیجنگ ہوگا اس کے فیوچر کے لیے بھی, ان کے ایئر فورس کے لیے, ان کے ایئر فورس کے لیے مورال بہت ان کا. اچھا, آپ نے پاکستان ایئروناٹیکل کمپلیکس کو ہیڈ کیا ہے ایز اے چیئرمین. آپ نے JF-17 تھنڈر پروگرام کو باقاعدہ 8 سال تک اس کو لک آفٹر کیا ہے. تو JF-17 تھنڈر تو ویسے پاکستان کی ایک شناخت ہے, امیج اس نے پاکستان کا بڑا بلڈ کیا ہے. اس خاص 27 فیبروری والے ایونٹ کے بعد کچھ زیادہ بہتر مارکیٹ نہیں ہوا JF-17 تھنڈر؟ JF-17 میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو ایک بہت پازیٹیو فیکٹر ہے. یہ کسی بھی کامبیٹ ویپن سسٹم کے لیے کامبیٹ پروون ہونا ایک اس کی اپنی ایک کریڈیبلٹی ایڈ کرتا ہے. یہ تو اس میں فیکٹ ہے. جس طرح لوگ جب ویپن سسٹم خریدتے ہیں تو وہ یہی چیزیں دیکھتے ہیں, اس کی آپریشن کیپیبلٹی کیا ہے, کیا کامبیٹ پروون ہے, کامبیٹ وہ یہ ڈیفینیٹ اسٹیپ ہے فارورڈ ان آر آپریشنل آؤٹ لک آف دی JF-17, جس سے یہ بالکل ظاہر ہے اس کے بیسس کے اوپر مارکیٹنگ جو ہو رہی ہے, اسی بیسس کے اوپر یہ بھی ایک فیکٹر ہوگا. بالکل انشاءاللہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.